السلام علیکم دوستو، کہتے ہیں کہ منگول جنگجو چنگیز خان نے بخارا پر حملہ کیا تو وہ اس شہر کو فتح نہ کر سکا۔ اس وقت چنگیز خان کو ایک ترکیب سوچی اور اس نے بخارا کے لوگوں کو پیغام بھیجا کہ تم میں سے جو اسلحہ ترک کر کے ہمارے ساتھ دیں گے ہم ان کو امان دیں گے، اور جو اسلحہ نہیں چھوڑیں گے وہ بہت پچھتائیں گے۔ چنگیز خان کے اس پیغام سے بخارا کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور دوستو ایک گروہ نے کہا کہ یہ صرف دھوکہ ہے، اگر چنگیز خان میں بخارا کو فتح کرنے کی طاقت ہوتی تو وہ ہمیں امان دینے کی آفر کیوں کرتا؟ یہ اس کی کمزوری کی دلیل ہے۔ ہمیں اپنی عزت و نفس اور اپنے ملک کے لیے چنگیز سے مردانہ وار لڑنا چاہیے۔ اور دوستو جبکہ دوسرے گروہ نے کہا جب چنگیز خون ریزی کے لیے بغیر معاملہ حل کرنا چاہتا ہے اور وہ ہمیں امان بھی دے رہا ہے، جبکہ وہ اتنا کمزور بھی نہیں کہ اگر چاہے تو بخارا فتح نہ کر سکے، لہٰذا ہمیں اپنے اور دوسروں کی جانوں کو بچانا چاہیے اور چنگیز کی آفر قبول کرنی چاہیے۔ اس گروہ نے چنگیز خان کو اپنی آمادگی کا پیغام بھیجا، جبکہ دوسرے گروہ کے افراد رد کرتے ہوئے لڑنے کا اعلان کیا۔ دوستو چنگیز نے پہلے گروہ کو پیغام دیا کہ تم اس باغی گروہ کو شکست دینے میں ہماری مدد کرو، جنگ ختم ہونے پر میں تم لوگوں کو حکومت دوں گا۔ بخارا کے اس بے وقوف گروہ نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف چنگیز کا ساتھ دیا، لڑنے والے بہادر نوجوان سب مارے گئے اور چنگیز خان نے اپنی چالاکی سے بخارا کو فتح کیا، لیکن بزدلی اور خیانت کے ساتھ اپنے ہی بھائیوں کے خلاف غیر کا ساتھ دینے والے گروہ پر قیامت تب گری جب چنگیز نے ان سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یوں یہ خیانت کار اپنے بھیانک انجام کو پہنچ گئے۔ ان کے قتل کے بعد چنگیز نے کہا کہ جو لوگ اپنے بھائیوں سے وفا نہیں کر سکتے وہ ہمارے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ ہم تو مکمل غیر ہیں۔ دوستو کل کوئی اور ہم پر حملہ آور ہو جائے اور وہ بھی ان کو امان کی آفر کرے تو یہ بزدل لوگ اس پر بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ ہمارے دشمن آج بھی یہی حربہ استعمال کرتے ہوئے ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میڈیا پر اسرائیل کو تسلیم کرنے، قادیانیوں کو مسلمان ثابت کرنے، اندرون میں توہین رسالت کے قوانین کو چھیڑنے اور باہر کی دنیا میں توہین رسالت کرنے کی کوشش اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ پاکستانی قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو مارے، مگر انجام پھر وہی ہوگا جو چنگیز خان نے کیا تھا۔ دوستو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر کے شیر کو مت مارو ورنہ دشمن کے کتے تمہیں تار تار کر دیں گے۔ دوستو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ قصہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ فی